ٹرمپ 2 کیسا ہوگا؟ آپ کو یہ سب کچھ کیسے لگ رہا ہے؟ آپ کے خیال میں اسی طرح ایک انپریڈکٹیبل ڈونلڈ ٹرمپ ہم دیکھیں گے جس طرح پہلے دور میں دیکھا تھا؟ دیکھیے، وہ انپریڈکٹیبل ہمیں اس لیے لگیں گے اور لگ رہے ہیں بہت سی دنیا کے رہنماؤں کو، کیونکہ وہ غیر روایتی انداز سے سفارت کاری کرتے ہیں، غیر روایتی انداز سے حکومت کرتے ہیں۔ انہوں نے سب سے زیادہ ٹویٹر کو پاپولرائز کیا تھا اپنے پہلے دور میں، اور جس کے بعد یہاں تک کہ انہوں نے بہت سارے فارن پالیسی کے بیانات، اپنی انٹرنل پالیسی کے بیانات اور معیشت کے بارے میں بڑے اہم بیانات جو عام طور پہ ان کے دفتر سے یا ان کے وائٹ ہاؤس سے بڑے اہم لوگ جاری کرتے تھے، وہ ٹویٹر کے انداز میں کر دیتے تھے۔ تو وہ ایک بالکل نئی چیز تھی۔ تو اس طرح کی ایک جو ڈائریکٹ چیف CEO ٹو کامن مین کا جو رابطہ ہے ان کا ٹویٹر کے ذریعے، وہ اس طرح برقرار رہے گا اور وہ چلے گا۔ ابھی بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ بہت ساری باتیں انہوں نے اسی طرح کی ہیں، لیکن جو ایک فرق جو اب نظر آ رہا ہے کہ 2016 سے اور 2020 تک کے درمیان جو دنیا تھی وہ اب نہیں ہے۔ اب ایک 3 بڑی بنیادی تبدیلیاں آ چکی ہوئی ہیں جو چھوٹی سی نہیں ہیں۔ ایک یہ کہ روس اور یوکرین کی جو جنگ ہو رہی ہے، وہ جس پر اب تک کوئی $170 بلین کے قریب امریکہ خرچ کر چکا ہے، اور جس میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے۔ روس زیادہ مضبوط ہوا ہے، جس طرح سمجھا جا رہا تھا کہ وہ کمزور ہو جائے گا، کمزور نہیں ہوا ہے۔ اور یورپ کی اکانومیز جو ہیں وہ بیٹھ گئی ہوئی ہیں، کافی جو مسائل پیدا ہو رہی ہیں، تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہوئی ہیں، گروتھ ریٹ کم ہو چکا ہوا ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، انفلیشن بڑھ رہی ہے، اور خود امریکہ میں بھی۔ ایک یہ بڑی اہم چیز ہے۔ دوسری کہ مڈل ایسٹ میں ایک جنگ ہوئی ہے جو بغیر کسی منطقی نتیجے کے ختم ہوئی ہے۔ حماس کو اسرائیل ختم کرنے میں ناکام رہا ہے، اور حماس اسرائیل کو کسی بھی طرح اپنے حقوق منوانے میں ناکام رہی ہے، لیکن یہ اسٹیلمیٹ ایسا ہے جو حماس کے حمایت میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن امریکہ کی پالیسی وہی برقرار رہے گی، لیکن ان بدلے ہوئے حالات میں اب امریکہ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ اسرائیل کی ویسی ہی مدد کر سکتا ہے جیسے جو بائیڈن نے کی تھی، یعنی کہ ان لمیٹڈ سپلائی آف ویپنز اینڈ ان لمیٹڈ سپلائی آف ویلتھ۔